اس طرح مختلف کتب میں دیگر انبیاء کے پیشوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نجاری کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ سازی و لوہے کا کام، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بنتے تھے۔ تفصیل کے لیے قصص الانبیاء کی مختلف کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر ہم پیغمبر اکرم ص کی سیرت کا جائزہ لیں تو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ہجرت سے پہلے اور بالخصوص بعثت سے پہلے تجارت اور چرواہی میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تجارتی سفر فرمائے، جن میں سے ایک مشہور سفر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر شام جانا ہے، اور یہ اہم ذریعہ آمدن رہا ہے۔ ہجرت کے بعد پیغمبر خدا نے زراعت اور باغبانی بھی کی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشہ اختیار کیا اور اسی کے ذریعے اپنی زندگی کے اخراجات پورے کیے۔ رسول خدا ہمیشہ لوگوں کو محنت، روزگار اور حلال کمائی پر زور دیتے تھے اور مختلف الفاظ میں اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے، جیسے کُلُوا مِن قَدِّ أَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاؤ، اور ایک اور روایت میں فرمایا ازکئ اعمالی کسب المرء بیدہ، سب سے پاکیزہ عمل وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء و اوصیاء کی سنت شمار کرتے تھے۔